السلام علیکم عثمان. اردو زبان خوبصورت زبان ہے. پڑھنے بیٹھیں تو خوبصورت الفاظ سامنے آتے ہیں. اس زبان میں 4 لفظ جو ہیں وہ خوشخبری کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں: بشرا، بشارت، مژدہ اور نوید. لیکن ان کو اگر تھوڑا سا تفصیل میں آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا ایک مخصوص مزاج ہے. ان چاروں الفاظ کا ایک خاص پس منظر میں یہ استعمال ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے استعمال آپ لوگ دیکھیں گے کہ مختلف نظر آ سکتا ہے آپ لوگوں کو. ان الفاظ کو تھوڑا سا تفصیل میں بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، مزہ آئے گا. بشرا، یہ لفظ قرآنی اور اسلامی رنگ کا حامل لفظ ہے. ریختہ ڈکشنری کے مطابق اس سے مراد ہے بشارت، مژدہ، خوشخبری. لیکن اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ زیادہ تر الہی خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ خوشخبری جو اوپر سے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے. لغات کشوری نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لفظ اس شخص کا نام بھی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک اور لفظ نظر آئے گا، بشارت. اردو لغت کے مطابق اس کے مختلف معنی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، جیسے کہ مژدہ اور خوشخبری، جو کہ عام طور پر پائے جانے والے معنی ہیں. پھر خواب، مراقبے اور الہام کے ذریعے غیبی ہدایت، انبیاء سلف کی پیشن گوئیاں، یعنی پچھلے انبیاء کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دینا. اور پھر قرآن مجید میں وعدہ اور مژدہ نجات. گویا اس لفظ میں پیشن گوئی اور وحی اور الہام کے پہلو بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، اس میں شامل ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو مژدہ اور نوید کے اندر نظر نہیں آتے. یہ لفظ مذہبی اور ادبی فضاؤں میں یکساں طور پر برتا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس لفظ ہے مژدہ. یہ فارسی الاصل لفظ ہے اور اس کے اندر ایک طرح کی جذباتی گرم جوشی اور خوشی کا اعلان، یہ والے پہلو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں جو کہ دوسرے الفاظ میں کم ہی نظر آتے ہیں. فرہنگ آصفیہ نے مبارکباد اور مبارک ہو کے پہلو بھی اس میں شامل کیے ہیں، یعنی محض خبر نہیں بلکہ خوشی کا اظہار بھی اور دعائیہ پہلو بھی شامل ہیں اس کے اندر. اردو لغت نے ایک اور محاورے کا اضافہ کیا ہے کہ مژدہ ہو یعنی مبارک ہو. 1872 کی محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو اس کے شعری مثال سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صرف خوشخبری نہیں بلکہ ایک طرح کا جوش ولولہ اور جذبہ بھی پیدا کرتا ہے یہ لفظ. جیسے کہ مژدہ امت کے ختم المرسلین پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، انتخاب سن عالم آفرین پیدا ہوا. گویا کہ آپ لوگوں کو اردو کے الفاظ سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. مبارکباد، خوشخبری، کیونکہ آپ لوگ یہاں تک میری بات سنتے سنتے پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس اگلا لفظ ہے نوید. یہ بھی فارسی الاصل لفظ ہے اور اردو لغت نے اس کے معنی سب سے زیادہ پھیلائے ہیں. ایک معنی بشارت، خوشخبری، مژدہ، جو عام طور پر پائے جانے والے معنی ہیں. پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ شادی کی دعوت اور دعوت نامہ. یہ معنی آپ لوگوں کو صرف نوید میں یہ والا پہلو نظر آئے گا. پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خوشی کی دعوت کا کھانا، اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ خوشخبری لانے والے کا انعام، اور پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ طاقت اور توانائی. گویا نوید میں سماجی اور دنیاوی رنگ زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا امید سے بھی ایک گہرا تعلق ہے جو کہ 1810 کے میر کے اس شعر سے ظاہر ہو رہا ہے. امید ہے کہ پہنچے تیرے لطف کی نوید، کم بخت بھی پھر آنا تیرے در سے نا امید. خلاصہ یہ کہ بشرا اور بشارت یہ عربی الاصل الفاظ ہیں اور مژدہ اور نوید فارسی الاصل الفاظ ہیں. بشرا اس سے مراد ہے الہی خوشخبری، آسمانی بشارت، اور بشارت میں وحی و الہام، مذہبی وعدہ اور یہ والے پہلو شامل ہو جاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ خوشخبری کے پہلو. مژدہ مبارکباد، کچھ جذباتی گرم جوشی کے ساتھ ملتی جلتی خوشخبری کے پہلو مژدہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور نوید اگر دیکھیں تو دنیاوی اور سماجی خوشخبری، انعام،
امید اور دعوت وغیرہ کے ریلیٹڈ خوشخبری کے پہلو نوید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو خوشخبری سے متعلق یہ کچھ الفاظ تھے جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کر لیتے ہیں: بشرا، بشارت، مژدہ اور نوید. اور تھوڑا بہت ریسرچ کر کے جتنا مجھے مل سکا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ لوگ کچھ شیئر کریں مجھ سے تاکہ ہم لوگوں کی یہ خوبصورت اردو کو پڑھنے والی ایک جو روایت ہے یہ برقرار رہ سکے. السلام علیکم.